بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نام السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ اردو کا یہ چھٹا لیکچر ہے جو کہ سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے بارے میں ہے۔ سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور، ان سبق کے مصنف شفیق الرحمان ہے۔ تھوڑا سا ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ شفیق الرحمان 1920 میں ضلع جالندھر میں کلا نور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1942 میں MBBS کا امتحان کنگ ایڈورڈ کالج لاہور سے پاس کیا۔ ان کی قابلیت اور میڈیکل میں نمایاں پوزیشن کی وجہ سے 1 سال کے اندر ہی انہیں فوج میں انڈین آرمی میڈیکل سروس میں لے لیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے اور میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 1980 میں اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین مقرر ہوئے اور 6 سال تک ادبی اور علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ دور حاضر کے معروف ادیب اور مزاح نگار ہیں۔ آپ کے مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا اور شائستہ ہے۔ آپ مزاح پیدا کرنے کے لیے الفاظ کی بازیگری کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ آپ کی تحریروں میں بے ساختی، شوخی اور تازگی پائی جاتی ہے۔ آپ مزاح میں طنز بھی کر جاتے ہیں، لیکن یہ طنز برا محسوس نہیں ہوتا۔ آپ الفاظ اور خیالات دونوں سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ آپ کی تحریریں زیادہ تر نوجوانوں اور مزاح کا حس رکھنے والوں میں بہت مقبول ہے۔ 1942 میں آپ کے افسانوں کا مجموعہ کرنیں شائع ہوا۔ ان کے دیگر مجموعے میں شگوفے، مد و جزر، حماقتیں اور مزید حماقتیں شامل ہیں۔ مضمون نگار یعنی شفیق الرحمان نے مزاحیہ انداز میں اس سبق میں کچھ پرندوں اور جانوروں کی خصوصیات کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ پرندے اور جانور کس طرح علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور آپ نے مزاح میں ان پرندوں اور جانوروں کو تمثیل بنا کر معاشرے کے بعض لوگوں پر بہت گہرا طنز کیا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے کچھ ایسے جانور پرندوں کا ذکر کیا ہے جو ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں اور ہم ان سے زیادہ تر مانوس ہیں، لیکن ان کی معلومات کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کوا ہمیشہ گرامر میں مذکر استعمال ہوتا ہے، اور یہ صبح پہلے سے خراب موڈ کو مزید خراب کرنے آ جاتا ہے۔ کوے کالے رنگ کے ہوتے ہیں، سفید بالکل نہیں ہوتے۔ پہاڑی کوا میدانی کوے سے تقریباً 1.5 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ کوے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اور یہ کام کی چیزوں کے علاوہ سب چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ باورچی خانہ کوے کی پسندیدہ جگہ ہے۔ اگر کہیں بندوق چلے تو کوے یہ شور سن کر اکٹھے ہو کر مزید شور مچاتے ہیں۔ بارش میں نہاتے ہیں اور کوے تلاش معاش میں دور نکل جاتے ہیں، لیکن کبھی گم نہیں ہوتے۔ انسان جو ہے وہ کووں سے نالا ہے، اسی طرح کوے بھی انسانوں سے نالا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بلبل ہر جگہ پائی جاتی ہے سوائے اس جگہ کے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے بلبل دیکھی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بلبل کو رونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی افواہ ہے۔ یہ جسامت میں بہت چھوٹی ہوتی ہے اور یہ بلبل ہمارے ملک میں پائی ہی نہیں جاتی، کوئی ہمالیہ کے پہاڑوں پر کہیں پائی جاتی ہے۔ ہمارے شاعروں نے اس کا استعمال اپنی شاعری میں کیا، لیکن انہوں نے بلبل کو بالکل بھی نہیں دیکھا۔ بلبل بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ یہ بے سری ہو کے بہانے نہیں کرتی، اور پرندے نقل مکانی بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بلبل کو ہمارے ملک میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ تھا بلبل کے بارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں بھینس۔ سب بھینسیں کالی ہوتی ہیں۔ گائے ہر ملک میں پائی جاتی ہے مگر بھینس نہیں۔ بھینس کے بچے شکل و صورت میں خاندان والوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بھینس ہمارے بغیر رہ سکتی ہے، لیکن ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بھینس کے عام درفت کے بارے میں پتہ چلانا مشکل ہے۔ بھینس ورزش اور غذا کا خیال نہیں رکھتی، جس طرح کچھ لوگ بھی نہیں رکھتے۔ بھینسیں سوچتی نہیں، اس لیے وہ انسانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ الو دانشمند ہونے کے باوجود بھی الو ہے۔
الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے بھی کیا ہے۔ الو کی 20 قسمیں ہیں، ویسے 5-6 ہی کافی تھی۔ ایک الو کو دیکھ لینا سب الو کو دیکھنے کے برابر ہے۔ عام الو کو بوم اور بڑے کو چغت کہتے ہیں۔ چغت سے بڑا ابھی دریافت نہیں ہوا۔ باتونی پرندوں میں الو کا درجہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ خاموش رہتا ہے۔ مادہ الو بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور بڑا ہونے پر اسے نکال دیتی ہے۔ اور آخر میں ہے بلی۔ بلی کی قسمیں گننے والوں کی بھی مزید قسمیں ہیں۔ بلی پالنے والوں کو وہم ہوتا ہے کہ بلی انہیں چاہتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ بلی ایک سال میں سدھائی جا سکتی ہے۔ دوسرے پالتو جانور دودھ دیتے ہیں جبکہ بلی دودھ پیتی ہیں۔ بلیاں آپس میں لڑنے کے لیے ناخنوں کا استعمال کرتی ہیں۔ بلی اور کتے کی دشمنی مشہور ہے۔ بلیاں گھر کے چوہے ختم کر دیتی ہیں مگر خود گھر میں رہ جاتی ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود انسان اور بلی آپس میں اجنبی ہے۔ اس سبق میں مصنف نے بڑے خوبصورت اور دلچسپ انداز میں جانوروں اور پودوں کو تمثیل بنا کر انسانوں پر طنز کیا ہے۔ ان کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ بہت سے انسان ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو پرندے اور جانوروں سے مماثلت رکھتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں لفظی مزاح ہے۔ وہ لفظوں کے الٹ پھیر سے قاری کے لیے ہنسنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ جیسے الو کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ روزمرہ کے الو کو بوم اور اس سے بڑے کو چغت کہتے ہیں، حالانکہ یہ اصطلاحات بیوقوف انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے ذو معنی فقرے بتا کر انہوں نے اپنی تحریروں میں جان ڈال دی ہے۔ اب الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ موڈ کہتے ہیں آپ کے مزاج کو، بدنما، بدشکل، حجم، جسامت، مائل، متوجہ ہونا، قابل، عقل مند، بے چین، بے قرار، باشندے، رہنے والے، قانع، جو مل جائے اس پر راضی ہونا، مسرور، خوش، لحظہ، لمحہ، توہین، بےزتی یا ذلت، دفعتاً، اچانک، حفظان صحت، تندرستی یا صحت کے بچاؤ کا علم، عقیدہ، اعتقاد، اعتبار، یقین، فکر، روایت کسی بات کی نقل، دعوت دینا، بلانا، خوشگلو، اچھا گانے والا، آہوزاری، رونا پیٹنا، افواہ، جھوٹی خبر، مضحک خیز، ہنسی مذاق میں ٹالنے والی بات، نالا و شیون، رونا پیٹنا اور آہوزاری کرنا، محض، صرف، غمگین، اداس، محظوظ کرنا، لطف اٹھانا، خانگی زندگی، گھریلو زندگی، بہرحال، ہر حال میں، الاپنا، گانا گانا، نکمے، ناکارہ، ننیال، ماں کی طرف سے رشتہ دار، ددیال، باپ کی طرف سے رشتہ دار، تنقید، نکتہ چینی، بھدی، بد شکل یا موٹے جسم والی، چھریری، دبلی پتلی، نیم باز آنکھیں، آدھی کھلی ہوئی آنکھیں، افق، آسمان، قیاس آرائی کرنا، کسی کے بارے میں کوئی خیال کرنا، بردبار، صبر یا تحمل مزاج، ازلی، شروع سے، مداح، تعریف کرنے والا، چغت الو کی ایک قسم ہے، پوشیدہ، چھپا ہوا، خود پسند، اپنی تعریف کرنے والا، ورد، کسی لفظ کو دہراتے رہنا، باتونی، بہت زیادہ باتیں کرنے والا، ذی فہم، سمجھدار، قیام و طعام، رہائش اور کھانا، خواہ مخواہ، بلا وجہ، سدھارنا، ٹھیک کرنا، درست کرنا، باس پرس، پوچھ گچھ، کیوٹ، پیاری، رقابت، دشمنی، قفل، تالا، محدود، ایک حد میں رکھنا۔ شکریہ۔